نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو اور اس سے توبہ و استغفار کرنے میں جلدی کرو جس سے تم ملنے والے ہو۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ایک رسول کو بھیجا ہے تاکہ اس کی اتباع و پیروی کی جائے، اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ علماء سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کریں جن سے وہ واقف ہیں، اور انہیں گمراہ و جاہل لوگوں سے دین سیکھنے سے متنبہ کیا جائے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ دین وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے، تاکہ کتاب و سنت کے نصوص پر تمسک کیا جائے اور ان دونوں پر عمل کیا جائے، نیز ان دونوں کی مخالفت سے بچا جائے۔ پس اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات کو کسی کے قول کی وجہ سے ترک نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور اللہ کے دین کی خلاف ورزی میں سے وہ فتویٰ اور قول ہے جو بغیر علم یا خواہش کے دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی برائی ہے اور بہت بڑا فساد ہے، اور اس کا اثر مسلمانوں کی دینی و دنیاوی زندگی کے امن و سلامتی میں فساد و بگاڑ کے لیے خطرناک ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر شخص کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ پس ہر مسلمان اور خاص طور پر اہل علم کا فرض ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کے بارے میں بغیر علم اور خواہش کے بات کرنے سے بچیں، اور حلال و حرام کے بارے میں بلا علم بات نہ کرے، اور کتاب و سنت اور شرعی مسائل میں بغیر علم بات نہ کرے، اور اللہ کے بارے بغیر دلیل و برہان کے بات نہ کرے، تاکہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے نہ ہو، ورنہ وہ اپنے نفس کو ہلاک کرے گا اور دوسروں کو گمراہ کر کے ہلاک کرے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، لوگوں زمین میں سے جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 116 میں فرمایا، کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اقتداء کرنے والے علماء کی صفات کو جان لے تاکہ وہ ان سے علم حاصل کر سکے اور جان سکے کہ کون ان سے مشابہت اختیار کرتے ہیں اور وہ ان میں سے نہیں ہیں، تاکہ ان سے بچ سکے۔ پس ہر وہ شخص جو علم سے آراستہ ہوتا ہے اس سے مستفید نہیں ہوتا، اور ہر وہ شخص جو علم سے مستفید ہوتا ہے وہ علم سے آراستہ نہیں ہوتا۔ بے شک مقتدی اہل علم ہی اہل علم و عمل ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ ہر چھوٹے بڑے لطیف و نفیس چیز میں اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اپنے اور اللہ کے درمیان اللہ کے حکم میں اور اللہ کے بارے میں بات کرنے میں، حق کو تلاش کرنے اور اس پر عمل کرنے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اور مشتبہ چیز کو پھیلانے اور پرہیز کرنے والی چیز سے پرہیز کرنے میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے ان کے علماء بندے ہی ڈرتے ہیں۔ یہ وہ اہل فتویٰ ہیں جن کی طرف مشتبہ امور، خاص طور پر وہ عام معاملات اور ابھرتی ہوئی آفات جو ملت کے معاملات سے متعلق ہیں، اس کے دین اور دنیا کی سلامتی اور خوف کے لیے لوٹائے جاتے ہیں۔ پس غیر معروف جاہل سے یا متکبر اہل خواہش سے علم حاصل کرنا صحیح و درست نہیں ہے، بلکہ علم میں رسوخ رکھنے والے اہل علم و عمل سے علم حاصل کیا جانا ضروری ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر عام و خاص چیز کو اور چھوٹے و بڑے عقیدہ و عمل، عبادات اور اخلاق کو لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ پس ہر مکلفین کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی کتاب سے فیصلہ کرے اور مشتبہ و مشکل چیزوں کو علم میں رسوخ رکھنے والے اہل علم و عمل کی طرف لوٹائے۔ یہی اہل تقوی و ورع ہیں جو فتنہ کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں اور مسلمانوں کے دین و جماعت کی حفاظت کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 95 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول کی اور اولو الامر کی، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول کی اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو علماء ربانی سے اور علم میں رسوخ کرنے والے علماء سے فتویٰ جاننے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوستو آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ یا اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت و تقوی اور عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ اے دلوں کے پھرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کو مضبوط فرما۔ یا اللہ ہم سب کو علم دین سے مالا مال فرما، علماء ربانی سے علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ تو ہمیں یا اللہ ہمیں تو قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے فوجوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی زندگی ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما اور ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو علم دین سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بارش عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔